یہ قوم ایک ایسی قوم ہے بھائی صاحب، یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ تو اگر میت کے پاس بھی بیٹھ جا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، اس کے بھی کان میں باتیں کر لے۔ اگر میت کے پاس بیٹھی ہوگی تو دو چار باتیں اس کے کان میں بھی کر لے گی۔ عزیز نے کیا کیا کر لے گی، بڑے اچھے تھے، ایسے لگ رہے ہیں جیسے ابھی بول پڑیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں، دو باتیں اس کی بھی کر لے گی۔ ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اسے سب سے بڑا انعام دوں گا۔ آئے دنیا کے جھوٹے، کسی نے کہا میرے دادا کا سر آسمان میں لگتا تھا، کسی نے کہا کہ میرے دادا کے سمندر میں ٹخنو ٹخنو تو پانی آتا تھا، تو کسی تیسرے نے کہا کہ ہمارے دادا جب سوتے تھے تو سر مشرق میں ہوتا تھا، پیر مغرب میں ہوتے تھے۔ سب اپنی اپنی پیل لے تھے۔ تو چوتھا جھوٹ آیا، بولے بھئی ہمارے دادا تو ہم نے دیکھے نہیں تھے، مگر اتنا ہے ایک جگہ ہم گئے تو 4 عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ بادشاہ بولا انعام کا حقدار یہ ہے، ٹوفی سے دے دو، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، جہاں 4 بیٹھی ہوں گی وہاں خاموش ہو ہی نہیں سکتی۔ حقیقت بتا تو وہ والا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہے یہ قوم ماننے والی نہیں، میں کتنا سمجھا رہا ہوں، کتنی بات بتا رہا ہوں، لیکن نہیں ماننے والی۔ جتنے مزاروں پہ یہ پٹخیاں کھا رہی ہیں نا، اور جتنے مزاروں پہ یہ چل رہے ہیں علاج و معالجے، اس میں 99% کوئی جن نہیں ہے۔ اچھا کیوں بھائی جن ہے؟ آپ جاؤ بدایوں شریف، کلیہ شریف، عورتوں پہ زیادہ پٹخیاں دکھائی دیتی ہیں، مردوں پہ یہ بتاؤ۔ اچھا عورتوں ہیں تو مہیلا کوٹا تھوڑی چل رہا ہے کہ عورتوں پہ ہی آگا، مردوں پہ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کوٹا مہیلا چل رہا ہے، مجھے بتائیے آپ بھئی اب جن کو آنا ہے تو مردوں پہ بھی آ سکتا، اور مگر جہاں جاؤ عورتیں پٹخیاں کھا رہی ہیں، تو بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ ارے بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مہیلا کوٹا تھوڑی ہے کہ مہیلا ریزرو سیٹ ہے، میاں پردھان بنے گا تو مہیلا ہی بنے گی، نہیں، کہیں نہ کہیں گھوٹالا ہو رہا۔ میاں کے پاس گئی، سر میں بڑا ہی درد ہو گیا میاں، آگے کے حصے میں، پیچھے کے حصے میں، اچھا سر میں تو سب کے درد ہو جا۔ میاں نے کہی کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ کالا جادو ہو گیا۔ اب میاں نے تو جھوٹے کو بتایا، اس نے سچ میں سمجھ لیا کہ ہو ہی گیا۔ اب تو جتنا کھا رہی ہے دوا اتنی کھل رہی ہے۔ اب مزار پہ گئی تو پٹخیاں بھی شروع ہو گئی۔ یہ یہاں سے جن آیا اور کہیں سے نہیں آیا جن، یہ سمجھ لیا کہ ہم ہیں ایسے، ہمارے اوپر ہیں جن، تو بس ہو گئی۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، قرآن کی آخر کی 3 سورت پر پڑھو، انشاءاللہ جن بھاگتا ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں غوث پاک کی بارگاہ میں لوگ آتے تو غوث پاک سب سے پہلے پتہ کیا کہتے؟ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ آج کا میاں نہیں کہہ رہا نماز پڑھنا یا قرآن پڑھنا، نا، تعویذ دے دیا، اس نے کرایا، اس نے کرایا، جب پوری دنیا کرانے پہ لگ گئی، کسی کو کوئی اور کام نہیں ہے کہ کرا دیا، کرانے دھرانا۔ ارے میاں اصلی کریا تو ملے گا بھی نہیں، صحیح بات، منگال سے نیچے اصلی کریا نہیں مل رہا۔ خالی کی باتیں کرنے کے اس نے کرا دیا، اس نے کہا آسان ہو رہا، یا مجھے ڈھونڈ کے بتا دو پورے مراد آباد میں کون کریا، الحم شریف یاد نہیں، کرا دیا، آسان ہو گیا، پیسوں کے لیے بیٹھا ہوا ہو، کرا دیا۔ ارے میاں کرانا بھی آسان نہیں ہے اور ہٹانا بھی آسان نہیں ہے، نہیں بات حقیقت ہے، نہ ہٹانا آسان ہے نہ کرانا آسان ہے۔ مگر میری قوم تو اتنی بھولی بھیڑ ہو گئی، جس نے کہہ دیا کرا دیا تو مان لیا کرا دیا، اور کسی نے کہا میں نے ہٹا دیا تو مان لیا ہٹا دیا۔ ایک تو کہہ رہا 1.25 لاکھ جن جلائے میں نے اس کے اوپر، معاذ اللہ، میں نے کہا ظالم پورا ملک ہی تباہ کر دیا تو نے۔ 1.25 لاکھ بتا رہا، 1.25 لاکھ۔ ہماری ماں بہن بڑی سیدھی ہے، میاں تو بڑا پائے گا، میاں 1.25 لاکھ تو جلا دیے، وہ اب ہے کتنے بنا رہے مولانا، پورا اکھاڑا ہے۔ ہائے ہائے، پورے جن اسی کے اوپر آ رہے ہیں، پوری دنیا کے جن ہیں۔ یار کتنے ڈھکوسلے بازی ہے، مجھے ذرا بتاؤ تو میرے بھائیو، کتنی ڈھکوسلے بازی ہے۔ بچے پیدا نہیں ہو رہے، میاں کے پاس گئی، کوک باندھ دی، معاذ اللہ، اب کوک باندھ دی۔ معاذ اللہ، یہ جو کوک باندھ رہے ہیں ان سے یہ کہو کہ یہ جو ڈکیت پھر رہے ہیں انہیں باندھو، یہ بدماش پھر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، انہیں بھی کیوں نہ باندھتے؟ انہیں باندھو نا، انہیں کوئی نہیں باندھ رہا، کوک باندھ ہے نا، خالی کا ڈرامے بازی، تیرا کاروبار باندھ۔ اور مسجد کی گولک چلتی ہے، اس میں پیسے ڈالتے ہیں، بعض بات تو وہ خالی سکہ ہی ڈھونڈتے ہیں، کبھی نوٹ بھی ڈال دیا کرو، مسجد کا کام چلتا ہے اس سے۔ ہاں
اور بہت سے لوگ تو اس گلک کو آگے ایسی سرکا دیتے ہیں، کئی جمعے ہو گئے ایسی سرکا رہا، ایک آدھ جمعے کو ڈال ہی دے۔ اور گلک میں تو ڈالو جب نماز پڑھ کے آؤ تو 50-100 روپے کا امام صاحب کا بھی مسافہ کر دو۔ بات ہے کہ نہیں؟ اگر 50-100 روپے کا امام کا مسافہ کر دیا تو ایک ہفتے میں 50-100 کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک آدمی کی چائے 100 روپے میں بیٹھ رہی ہے۔ اگر 10-20 لوگوں نے 30-40 لوگوں نے امام کو دے دیا نا، اتنا امام پہ ہو جائے گا کہ سرکاری ماسٹر اس کی ہولڈ نہیں کرے گا۔ ہاں، مگر امام کے ایک ایک پیسے کا حساب لگا لیتے ہیں، اس کے گھر نکاح میں سے اتنے ملے تھے، رمضان میں اتنے ملے تھے، اور عید کے مسافے میں اتنے آئے تھے، پورے سال کا حساب لگا رہا ہو۔ یہ بات صحیح ہے میرے بھائی، یہ تو حساب لگانے، اپنا حساب نہیں لگاتے ہیں کہ ادھر کھیت میں بھی اتنا بچا، اس دکان سے اتنا بچا، اس گاڑی سے اتنا بچا، ادھر سے اتنا بچا، اپنا نہیں لگاتا، امام کا لگا رہا ہوتا ہے۔ اگر امام خوشحال رہے گا تو تم خوشحال رہو گے۔ صحیح بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام اچھا رہے گا تو تم اچھے رہو گے۔ امام کی وہی جو میں بات کر رہا، برائیوں پر نظر بہت ہوگی، بھلائیوں پر نظر نہیں ہوگی، اس کے خرچے پر نظر نہیں ہوگی، اس کی پریشانی پر نظر نہیں ہوگی کہ فجر میں اٹھ کے اذان پڑھتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، عشاء میں نماز پڑھاتا ہے، لوگوں گھر کی فاتحہ بھی پڑھتا ہے، بچے پیدا ہوں تو کان میں اذان پڑھتا ہے، ساری ٹینشن یہ نہیں، بس یہ ہوگی کہ امام صاحب تم ظہر میں کہاں تھے، یہ حساب کا رجسٹر پورا رکھا پھر رہا، اور وہ رکھے پھر رہا حساب کا رجسٹر جو خود نماز پڑھنے نہیں آتا ہو، ظہر میں کہاں تھے تم، اور پورے گاؤں میں محلے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ امام صاحب تو آج کل جو ہے کہاں توجہ دے رہے ہیں مسجد پہ، کہ کیونکہ آج ظہر میں تھے ہی نا، آج ہی گیا تھا اور آج ہی نہیں تھے، اپنے آپ غائب، ایک ہفتے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امام اگر بیچارہ اپنی ماں کو دوا دلانے چلا گیا، بیوی کو دوا دلانے چلا گیا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ بھلائی کا معاملہ کرو میرے بھائیو، بھلائی کا معاملہ ہے نا۔ ایک آدمی نے تو امام کا حساب اسی بات پہ کر دیا، امام سے کہا حضرت بارش کی دعا کر دیو، امام صاحب نے عربی میں بارش کی دعا کر دی، جب عربی میں دعا کر دی نا تو معلوم ہے کیا ہوا، وہ اس کے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اب عربی کی دعا سب کے تھوڑی نہ سمجھ میں آ رہی ہے، جب نہیں آئی تو بولا بعد میں نماز پڑھ کے حضرت آپ نے دعا نہیں کی بارش کی، امام صاحب بولے میں نے کر دی، بولے کہاں کی، بولے نہیں میں نے عربی میں کر دی، بولا میرے سمجھ میں آنا چاہیے تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے سمجھ میں آنا چاہیے تھی، میرے سمجھ میں تو آئی نہیں، کیسی دعا کی ہے؟ تو میرے بھائی دعا لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہیں کی جاتی، لوگوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ بے شک اس انداز میں کرو کہ تیرا رب قبول کر، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بس آخر چل رہی ہے تقریر کی، سن لو ذرا محبت سے، بس محبت سے سن لو۔ اگر تم اماموں کو پریشان کرو گے، اگر تم اپنے نماز پڑھانے والے کو پریشان کرو گے، کسی غریب کو پریشان کرو گے تو تمہیں بھی کوئی پریشان کرے گا، بے شک تم کہو گے مجھے کس کی ہمت ہے مجھے پریشان کر دے، 10 لٹھی ہیں تو میرے گھر میں ہے، بات والا پیسے والا، تو تجھے ایسی مخلوق پریشان کرے گی کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، تیرے گھر میں جن آ جائیں گے۔ صحیح بات، ہاں کہ دورے پڑ لیں، اب پریشان ہو گیا اس کے پاس اس کے پاس، اور جنات کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ بندوق سے نہ ڈنڈے سے، صحیح بات، اگر آ جائے تو ایک ہی جن سب کی برائٹی گھما کے چلا جائے۔ پہلے تو جن ہے نہیں، بہت کم ہے جن، صحیح بات، اور اگر ہے تو بہت کم لوگوں پہ، مگر یہ خالی کے جن زیادہ ہیں۔